بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان اصغر رضا نقوی قائم ٹی وی کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان علامہ سجاد شبیر صاحب موجود ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے رمضان کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، آج میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مولا علی کی شہادت 21 رمضان کو ہوئی، اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے بچوں، پہلے تو میں حضرت علی کی شہادت بیان کروں اس سے پہلے پیارے بچوں، حضرت علی کی شخصیت کو جو ہے وہ سمجھنا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا بچپن جو ہے پیارے بچوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش میں گزرا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس بچے کی تربیت جناب ابو طالب علیہ السلام نے کی ہو اور اس نے تربیت کی ہو حضرت علی کی، یعنی حضرت علی کو دو تربیت جو ہے میسر آئیں، ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اور ایک بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حضرت علی کی وہ شخصیت تھی کہ ان کو یہ شرف جو ملا وہ دنیا میں کسی کو نہیں ملا کہ بیٹا 3 ہی بچے ہیں تاریخ اسلام میں کہ جو گہوارے میں بولے ہیں۔ گہوارے میں تو کوئی بچہ بول سکتا ہے بیٹا؟ کوئی نہیں بول سکتا، مگر کون بولا ہے؟ جناب عیسیٰ بولے ہیں۔ جناب عیسیٰ کب بولے؟ جب جناب مریم کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ آپ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہیں، تو جناب عیسیٰ نے گہوارے میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنایا۔ یہ کون بولے تھے؟ جناب عیسیٰ۔ اور ایک اور بچہ گہوارے میں بولا تھا پیارے بچوں، وہ کون تھا؟ جناب یوسف علیہ السلام۔ اور تیسرا بچہ بتاؤ کون گہوارے میں بولا؟ جب حضرت علی آغوش رسالت میں آئے تب آنکھیں کھولی آپ نے، اور آنکھیں کھولنے کے بعد سرکار رسالت میں آپ نے اپنی زبان جو ہے پیارے بچوں حضرت علی کے منہ میں دے دی۔ یعنی یوں سمجھ لو بچوں کہ نبوت کی پوری CD جو ہے امامت میں انڈیل دی۔ اب حضرت علی نے کیا دیکھ کے کہا رسول اللہ کے چہرے کو؟ یا رسول اللہ، توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں یا قرآن سناؤں؟ پیارے بچوں، قرآن نازل ہوا ہے 10 سال کے بعد، تو پہلے حضرت علی آپ کے مولا کیسے سنا رہے ہیں؟ آپ کے مولا یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں وارث قرآن ہوں۔ تو جو بچہ بیٹا آغوش رسالت میں قرآن نازل ہونے سے پہلے یہ کہے کہ قرآن سناؤں، تو اس کی قرآن فہمی کا کیا عالم ہوگا؟ تو پھر جس کا بیٹا آغوش رسالت میں قرآن سنائے، اس کے والد ابو طالب کی قرآن فہمی کیا ہوگی؟ تو حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے میں کس پہلو پہ روشنی ڈالوں؟ نہج البلاغہ کے خطبات پہ پیارے بچوں، نہج البلاغہ کے خطبات پہ روشنی ڈالوں، آپ کے صبر پہ روشنی ڈالوں، آپ کی شجاعت پہ روشنی ڈالوں، آپ کی بلاغت پہ روشنی ڈالوں، آپ کے یقین پہ روشنی ڈالوں۔ آپ کے فضائل کا پیارے بچوں اتنا گہرا سمندر ہے کہ کائنات میں اگر کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل یا ان کی شخصیت کا میں پوری رات بھی بیٹا گفتگو کرتے رہوں پیارے بچوں، میں حضرت علی کی ایک بھی شخصیت کے ایک پہلو پر بھی روشنی نہیں ڈال سکتا۔ بس اتنا پیارے بچوں سمجھ لو کہ حضرت علی کی وہ ذات ہے جس کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی، شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہوئی۔ ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی، اس گھر میں جہاں سارے مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہوئی۔ اور جب شہادت ہوئی تو آپ نے کہا رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہوا۔ دنیا کو یہ بتانا تھا کہ علی کو نماز سے اتنی محبت ہے، نماز سے اتنا عشق ہے، نماز سے اتنا پیار ہے کہ کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب۔ تو یہ میں نے پہلے آپ کو شخصیت بتائی، اب وقفے کے بعد میں آپ کو مولا علی کی شہادت بتاؤں۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ناظرین، اسی بات کے ساتھ وقت ہوا ہے بریک کا، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔
ویلکم بیک ناظرین۔ اب مولانا صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ مولا علی کی شہادت کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں۔ بیٹا، مولا علی کی شہادت ہو یا ہمارے جتنے ائمہ ہیں، ان کی شہادت کا پہلو یہ تھا کہ بادشاہ وقت جو تھے وہ ہمارے ائمہ کے علم کو، شجاعت کو، بہادری کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات کی شجاعت جیسی دنیا میں کسی کی شجاعت نہیں، آپ کی ذوالفقار جیسی کسی کی ذوالفقار نہیں، آپ کے صبر جیسا کسی کا صبر نہیں، آپ کی عبادت جیسی کسی کی عبادت نہیں۔ تو پھر دنیا کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ حضرت علی کا صبر، حضرت علی کی شجاعت، حضرت علی کی تلوار، حضرت علی کا یقین۔ پھر پورا ایک پلان بنایا گیا پیارے بچوں، کیسے کہ 17 رمضان ہوئی، آپ جو ہے وہ روزہ کھول رہے ہیں اپنی بیٹی جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے گھر پہ، تو آپ داڑھی پہ ہاتھ مار کے پوچھتے ہیں کہ حسن آج کون سی رمضان ہے؟ تو وہ کہتے ہیں بابا 17 رمضان ہے۔ آپ فرماتے ہیں چند دن رہ گئے میری داڑھی سرخ ہونے میں، یعنی مولا پہلے پیارے بچوں خبر دے رہے ہیں کہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جناب بی بی ام کلثوم نے دودھ اور نمک رکھا تو کہا، بابا نے کہا کہ بیٹا کبھی علی کو تم نے ایک وقت میں 2 غذا کھاتے دیکھا ہے؟ پیارے بچوں، آپ تو دسترخوان پہ کتنی چیزیں کھاتے ہیں، اتنی ساری چیزیں کھاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، اور مولا علی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی علی کو پوری زندگی میں ایک وقت میں 2 سالن کھاتے دیکھا ہے؟ تو آپ چاہتی ہیں کہ نمک ہٹا لیں اور دودھ آگے کر لیں۔ بابا کہیں بابا سے بچیاں بہت محبت کرتی ہیں نا، بچیاں بھی یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں گی، تو مگر مولا نے نمک کو آگے کر لیا اور نمک سے افطار کیا۔ اور بیٹا پھر وہ وقت آیا کہ جب شب ضربت 19 کو مولا پوری رات جاگتے رہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے تھے، کبھی حجرے میں جاتے تھے۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب صبح ہوئی اور آپ جانے کے لیے نکلے، مرغابیوں نے آپ کا راستہ روکا۔ آپ نے بلایا کہ حسن اگر ان مرغابیوں کا خیال رکھو تو رکھنا، ورنہ ان کو آزاد کر دینا۔ کنڈی نے آپ کا راستہ روکا مگر آپ مسجد کی طرف چل دیے۔ عبد الرحمن ابن ملجم زہر آلود تلوار لیے ہوئے مسجد کوفہ میں الٹا لیٹا ہوا تھا۔ آپ گلدستہ اذان پہ آئے۔ پیارے بچوں، آپ نے اذان کہی، اذان کہنے کے بعد عبد الرحمن ابن ملجم کو اٹھایا، کہا اٹھو اور جس کام کے لیے آئے ہو وہ کرو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بہادر ہیں آپ کے مولا۔ آپ کے مولا کو پتہ ہے کہ یہ مجھے ضربت مارے گا، بس عبد الرحمن ابن ملجم کو آپ نے اٹھایا اور آپ نماز پہ آئے۔ اور نماز جمعے کا دن سب سے افضل، اور نمازوں میں سب سے افضل صبح کی نماز، اور ارکان نماز میں سب سے افضل سجدہ۔ جمعے کا دن صبح کی نماز اور علی کا سجدہ، اور عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر آلود تلوار سے وار کیا، پورا مصلی خون میں تر ہو گیا۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز کو مکمل کیا، آپ کو گلیم میں ڈالا اور لے کے گھر کی جانب چلے۔ جیسے ہی چلے بیٹا آدھے راستے پہ، پیارے بچوں آج یہ مصائب کے جملے سنیے کہ آپ کے مولا اس دنیا سے رخصت ہو رہے۔ کہا کہ حسن میرے دوستوں سے کہہ دو چلے جائیں۔ تو کہا بابا یہ تو آپ کے دوست ہیں۔ کہا نہیں، زینب و کلثوم جو ہے وہ رو رہی ہوں گی، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ دوست چلے گئے اور مولا کو گھر میں لے کے آ گئے، اور جناب آپ نے تو پیارے پیارے بچوں آج افطار کیا ہوگا، مگر جناب زینب و کلثوم بابا کے سرانے کھڑی ہیں، نوحہ کنا ہیں، کہہ رہی ہیں بھیا طبیب کو بلاؤ۔ اور بیٹا طبیب کو جب بلایا گیا، امام حسن طبیب کو لے کے آئے، وہ بھی وارث قرآن تھے، سب سمجھتے تھے، بیویاں بھی
عصمت و طہارت کی معصوم بیویاں تھیں. جیسے ہی حقیق طبیب آیا، طبیب نے آپ کی طرف دیکھا، طبیب پر جو ہے طبیب دیکھ رہا تھا امام کو، امام حسن دیکھ رہے تھے طبیب کو، اور امام حسن کو دیکھ رہی تھی جناب زینب کلثوم. تو طبیب نے جب آپ کو دیکھا، پیارے بچوں، گفتگو نہیں کی، باہر گیا اور عمامہ زمین میں پھینک دیا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. چند گھنٹوں کے مہمان ہیں مولا. مگر پیارے بچوں، یہاں میں آج قائم ٹی وی کی توسط سے اس غم بھری داستان میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جب مولا حسن تدفین کے بعد بابا کے واپس آ رہے تھے، دیکھا کہ ایک فقیر ہے نابینا جو رو رہا ہے. بیٹا، امام حسن اس کے قریب گئے. کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا 3-4 دن ہو گئے، ایک شخص آتا تھا، روزانہ میرے سرہانے روٹی رکھ کے چلا جاتا تھا. امام حسن نے کہا کہ کبھی تم نے اس کا نام نہیں پوچھا؟ کہا نہیں، وہ خاموشی سے آتا تھا اور میرے سرہانے جو ہے وہ روٹی رکھ کے چلا جاتا تھا. پیارے بچوں، یہ سبق ہے امام کا کہ آپ بھی غربا اور مساکین کا خیال کریں. آپ بھی جب بابا کے ساتھ جائیں، کپڑے بنوائیں، تو یہ سوچیں کہ ہمارے مکتب کے کتنے شہیدوں کے بچے ایسے ہیں جن کو کپڑے شاید پہننے کا نہ ہو، تو ایک جوڑا ان کے لیے بھی لے لیں. اس لیے کہ آپ کے مولا یتیموں اور مسکینوں کا بڑا خیال رکھتے تھے. اور مولا یہ فرماتے تھے کہ اگر کسی یتیم سے کہ اگر کوئی پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے، تو کہنا میرا باپ علی ابن ابی طالب ہے. تو کہا کہ اس نے کبھی نام نہیں بتایا. تو مولا حسن نے رو کے کہا وہ میرا بابا علی تھے جنہیں میں دفن کر کے آیا ہوں. تو آج کی یہ ٹرانسمیشن، آج کی یہ ہماری گفتگو مولا کائنات کی سیرت، ان کی شہادت، پیارے بچوں، ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ مولا نے کہا رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا. خیبر کو اکھاڑا نہیں کہا، ہر جنگ میں فتح حاصل کی نہیں کیا، مگر کامیابی کہاں بتائی آپ نے؟ جب مسجد کوفہ میں ضربت لگی، آپ نے کہا علی کامیاب ہو گیا. یقیناً دنیا میں علی جیسی کامیاب شخصیت کوئی نہیں پیارے بچوں، اس لیے کہ جس کا ایک ایک لمحہ اطاعت رسول میں گزرا ہو، ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لیے گزرا ہو، تو اس سے بڑی کامیابی بیٹا دنیا میں کون سی؟ یہی ہے مولا کی شہادت اور یہی مقصد مولا کائنات. جی، اسی بات کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدا برتر کے لیے درود و سلام محمد و آل محمد. ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی. قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات آپ مسلسل ایام شہادت مولا علی پر دیکھ رہے ہیں، اور آج 21 رمضان کا وہ دن ہے، شہادت مولا امیر المومنین کا خاص دن ہے. آج ہر طرف جلوس، مجلس، ماتم، ہر طرف مجالس کا سلسلہ جاری ہے. تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ننھے ذاکر بہت خوبصورت سمجھ لیں کہ یہ پڑھتے ہیں، اور آج ہم نے ان کو خاص طور پر اس آج کے دن کے لیے ہم نے انہیں بلوایا. ید عباس ان کا نام ہے، اور آئیے چلتے ہیں ان کی طرف. اور آج کیونکہ مولا امیر المومنین کی شہادت کا دن ہے، تو آج اسی مناسبت سے ہم نے ان سے بات کرنی ہے اور ان سے کچھ سننا ہے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت آپ کا شکریہ، آپ آج ہمارے اس پروگرام میں آپ آئے، اور مولا کی آج شہادت کا دن بھی ہے. آپ پورا دن جلوس میں بھی بابا کے ساتھ رہے ہوں گے، اور بس میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ مولا علی کی شان میں جو پڑھتے ہیں بے انتہا خوبصورت، آپ وہ ہمیں ہمارے ناظرین کو آج پڑھ کر سنائیں، اور ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں. جی. دشمنان حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی. دشمنان حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی. پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلز بھوا میں علی علی. کیا ہے علی؟ غرالف چلو انسان علی، اور بے سے کامل بران علی، اور تیسے تطیر کی جان علی، اور سیسے سغلائن کی شان علی. ہر مکفی بہت کا راش علی، اور جھیم سے پاک جواس علی. مقدور علی، تقدیر علی، ایسے حق کی تصویر علی. کیسے ختم القرار علی، اور خالق کی بھی شقار علی. تائروں میں علی، یاروں میں علی، چاروں
علی قرآن تیرے پیروں میں علی، یاروں میں علی چاروں میں علی قرآن تیرے پیروں میں علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سید اللہ بھی علی، عین سین اللہ بھی علی، الف شاشد اللہ بھی علی. تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی. تو کعبے سے باہر جو کر لے تیرے کعبے کے اندر علی علی. تو جنت سے باہر جو کر لے تیری جنت کے اندر علی علی. غلام سے پوچھو کیا ہے علی، لولاد کی فضا ہے علی علی. لکڑی کی لچک میں علی علی، پھولوں کی مہک میں علی علی، چڑیا کی چہک میں علی علی. دماد پیمبر علی علی، ابو طالب کے بیٹے علی علی، حسن کے بابا علی علی، حسین کے بابا علی علی، عباس کے بابا علی علی، زینب کے بابا علی علی، زہرا کے شوہر علی علی. اب ایک دفعہ بول جا نعرے حیدری یا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیں سلامت رہیں، خوش رہیں. واہ واہ واہ، آپ نے تو کمال کر دیا بھائی. اتنی سی ایج میں اتنے سارے ایک دم آپ کو یاد ہے سب بھائی، ماشاء اللہ. تو یہ کون سکھاتا ہے، بابا مما؟ بابا سکھاتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی، بہت کمال آپ نے پڑھا. مجھے حدیثیں بھی پڑھنے آتی ہیں. تو آپ کچھ سنا دیجیے بھائی، ہمارے ناظرین کو حدیث بھی تھوڑی سی کچھ سنا دیں. کچھ آپ کو واقعہ یا کچھ یاد ہو؟ مطلب وہ والی حدیثیں نہیں، بڑوں والی نہیں، مطلب مولا کے واقعہ. جی جی جی، کوئی آپ ہمیں واقعہ سنائیں سنائیں، بالکل سنائیں جو آپ کو یاد ہو، جو آپ کو سب سے اچھا لگتا ہو. یہ مجھے یہ یاد ہے اور مجھے آپ ہمارے ناظرین کو ضرور سنائیں. اور محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا علی کا کوئی آپ واقعہ سنائیں گے آپ ہمارے ناظرین کے لیے؟ کوئی جنگ کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ سنتے ہو بابا سے اور یاد ہو؟ مولا عباس کا سنا دوں؟ جی 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 بالکل سنائیں، جو آپ کو دل چاہے آپ سنائیں. ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کے. جب بی بی شہزادے بی بی سکینہ اپنے گھر میں بیٹھی تھیں اور رو رہی تھیں اور وہ کہہ رہی تھیں امو مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، امو مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے. مولا عباس گئے پانی لینے بی بی سکینہ کے لیے. جب مولا عباس جا رہے تھے اشل پہ تو مولا عباس کی طرف ایک تیر آئی اور مولا عباس کی وہ گلے پہ لگی. ایک اور تیر آئی، وہ مولا عباس کی پیٹھ پہ لگی. مولا عباس کے تیریں ہی لگتی ہیں. جب آخری جو تیر تھی جب وہ مولا عباس کے گلے پہ لگی تو مولا عباس عشر سے نیچے گر گئے. مولا عباس بس پانی کے قریب ہی چلے گئے تھے کہ مولا عباس شہید ہو گئے. اور پھر مولا عباس کا جب جنازہ لے کے گیا سب لوگ بہت رو رہے تھے. اور پھر بی بی سکینہ آئی اور کہنے لگی امو مجھے پانی نہیں چاہیے، بس آپ مجھے زندہ چاہیے امو. اور بی بی سکینہ سب سے زیادہ رونے چلے گئی. اور مولا حسین بھی جنگ پہ گئے تھے، بیچاری بی بی سکینہ گھر پہ اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھی تھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سلامت رہیں اور ہماری بھی یہ دعا ہے کہ آپ انشاءاللہ جتنے جلدی بڑے ہوتے جائیں گے. آپ ابھی سے اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ آنے والے وقتوں میں بہت زبردست ہمیں ایک ذاکر ہمارے بچوں کو آپ ملیں گے. آپ بہت ہی انشاءاللہ آگے کامیاب ہوں گے اور میری خاص دعا ہے. اور ہمارے قائم ٹی وی کے ناظرین جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت تو ان کی بھی یہی دعا ہوگی کہ ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے اور آپ اسی طرح مولا کا ذکر کرتے رہیں اور قصے آپ مولا کے سناتے رہیں. کچھ اور بھی سنائیں گے؟ کچھ اور سنانا چاہیں گے؟ کوئی آپ کو بھی؟ ہر بندہ اپنی طرف سے نوحہ بناتا ہے مولا کے. تو میں نے بھی نا ایک دفعہ رات میں سوتے ہوئے نا بنا لیا ایک نوحہ، ہلکے میں پڑھ رہا تھا. تو میں آپ کو وہ سنا سکتا ہوں؟ بالکل سنائیے بالکل سنائیے بالکل سنائیے. میں نے اپنی طرف سے بنائی. ضرور ضرور ضرور. حسین کا سر کاٹ دیا اصغر بہت چھوٹے ہیں، حسین کا سر کاٹ دیا اصغر بہت چھوٹے ہیں. میری سب سے چھوٹی بیوی کو، میری سب سے چھوٹی بیوی کو جلتے ہوئے زندہ میں بند کروایا گیا. میری سب سے پیاری بیوی کا نام تھا سکینہ. میری بیوی بس کہتی تھی امو بابا حسینہ، بھائی اکبر بھائی اصغر. جب بیوی سکینہ روتی تھی شمر آتا تھا اور ان کو مارتا
اور میری سب سے بڑی بیوی کو جلتے ہوئے دروازے کے نیچے گرایا گیا. میری بیویوں نے بولا امو عباس مولا حسین بھائی اکبر بھائی اصغر بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، آج ہمارے اسٹوڈیو میں ید عباس ہمارے ساتھ ہیں، اور آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر ہفتے اتوار کو روزہ کشائی کراتے ہیں بچے کی، اور ایک عزادار مومن بچے کی. بہت چھوٹے ہیں جبکہ، تو آج ہم چلتے ہیں. آج کیونکہ 21 رمضان کا دن ہے، مولا کی شہادت کا دن ہے، تو آج ہم افطار جو ہے وہ بالکل سادے طریقے سے، بالکل جو کہ آج کا دن ہے جو نظر نیاز کا سلسلہ ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے آج ہم اپنا افطار کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے، اور ید عباس ہمارے ساتھ ہیں. ابھی ہم چلتے ہیں اپنے افطار کی طرف، اور اس کا اذان کا وقت ہو رہا ہے. افطار کرتے ہیں، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. جی ناظرین اکرام، آج ہمارے ساتھ ید عباس موجود ہیں، اور آج 21 رمضان کی یہ خاص دن ہے کیونکہ مولا علی کی شہادت ہے. اور یہ چھوٹا منا سا ذاکر جو کہ اتنا بے انتہا خوبصورت اس نے کلمات مولا کے لیے اور مولا حسین اور مولا علی اور بی بی سکینہ کے لیے آپ لوگوں کو سنائے. آج افطار وہ ہمارے ساتھ کریں گے. قائم ٹی وی کے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو یہ آپ اور کچھ سنائیں گے ہمارے ناظرین کو، یا آپ دعا پڑھ کے روزہ کھولیں گے؟ بتائیے. پہلے کچھ سنا دوں؟ جی جی بالکل سنائیں. ٹھیک ہے. بابا نے جو تھوڑی دیر پہلے بولا تھا کہ یہ بتا دو کہ مولا نے جانوروں کو یہ حلال کون ہے، یہ بتا دو. بالکل بتائیے، ضروری ہے، ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. میں نا اینیمل لور ہوں، تو مجھے ہر جانور کی ہر چیز پتہ ہے. بتاتا ہوں. مولا نے بولا ہے جو جانوروں میں آگے والے پیروں سے بیٹھتا ہے وہ حلال ہوتا ہے. بے شک. واہ واہ. اور جو پیچھے والے پیروں سے بیٹھتا ہے وہ نا حلال ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے. حرام ہوتا ہے. اور مولا نے بولا ہے پرندوں میں جو پیر سے کھاتے ہیں وہ حرام ہوتے ہیں، اور جو چونچ سے کھاتے ہیں وہ حلال ہوتے ہیں. حلال ہوتے ہیں. واہ 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 واہ. اور مولا نے، اور آپ کو پتہ ہے آپ مطلب جراف اور ہرن بھی وہ حلال ہیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں ناظرین ہمارے کتنی خوبصورت باتیں بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ آج. جی بالکل. کبوتر بھی حلال ہے. واہ. اور جو پرندہ، جس پرندے کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈا دیتا ہے، اور جس پرندے کے کان باہر ہوتے ہیں، وہ پرندے نہیں، جانور کے کان باہر ہوتے ہیں، وہ بچہ دیتے ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج ہمارا جو روزے کا ٹائم ہے، افطار کا ٹائم جو ہے وہ ہوا جاتا ہے، اور ہمارے ساتھ ید عباس موجود ہیں، اور وہ آج ہمارے ساتھ افطار کریں گے. قائم ٹی وی کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تو بسم اللہ کرتے ہیں. ید آپ اپنا روزہ کھجور سے، اور یہ لیجیے اس میں سے کھجور. آپ کھاتے کھجور سے ہی آپ روزہ کھولیں. یہ لیجیے. ایک دعا پڑھ لیجیے، آپ پڑھنا چاہیں زور سے آواز میں تو ہم بھی سنیں گے، اور ہمارے ناظرین. بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ولی کا حجت ابن الحسن تلوات علیہ فی حاضر سات وفی کل سات ولیہ وحافظہ وقائدہ و ناصرہ و دنیلات و عینات حتیٰ تشکنہ ورزقات اواب رحمت کا فیہا طویلہ یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ید عباس تھے، اور بے انتہا خوبصورت انہوں نے آج ہمارے ساتھ یہ پروگرام کیا. دعا ہے پروردگار عالم سے ان کو ہر نظر بد سے محفوظ رکھیں، اور یہ اسی طرح مولا کے ذاکر بنیں، اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں. اور ہم ہر ہفتے اتوار کو قائم ٹی وی کی جانب سے روزہ کشائی کا پروگرام آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کے ساتھ پھر ہم کریں گے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.